کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں محمد وعجل فرجہم۔ شب قدر کے اعتبار سے ایک میں آپ کو بہترین چیز بتاتا ہوں جس کے اوپر عمل کر کے ہم بہترین طریقے سے منظم طریقے سے شب قدر کے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں جو ہے گزارش کیا ہے کہ اعمال کو کس طرح سے کس طریقے سے انجام دینا ہے، لیکن یہ طریقہ انتہائی منفرد طریقہ ہے کہ آپ اپنے جائے نماز کے اوپر ایک ورق رکھ لیں جس کے اوپر آپ تمام اعمال کا خلاصہ لکھ لیں کہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، جو عمل کرتے جائیں اس کے ساتھ ٹک لگاتے جائیں یہ عمل میں نے کر لیا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا، اس میں آپ وقت کی طرف بھی متوجہ رہیں گے کہ آپ نے اتنے وقت میں اتنے اعمال انجام دینے ہیں، تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، دائیں بائیں کی باتوں میں آپ کا وقت نہیں لگے گا، بلکہ آپ کا مکمل ذہن جو ہے ہوگا وہ اس کے اوپر ہوگا کہ میں نے یہ اعمال جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ تو وہ ورقہ لیں، سب سے پہلے لکھیں کہ پہلا عمل غسل کرنا ہے آغاز لیل میں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے اور زیارت امام حسین پڑھنی ہے۔ زیارت امام حسین کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یا اس کے بعد قرآن سامنے رکھ کے عمل کرنا ہے، پھر قرآن کو سر پہ رکھ کے عمل کرنا ہے، دعائے امام زمانہ کو پڑھنا ہے، دعائے توبہ پڑھنی ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کرنی ہے جو صحیفہ سجادیہ کے اندر یا مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے جا کے آپ لکھیے، نوٹ کریں اس پوائنٹ کو کہ میں نے سورۃ عنکبوت، سورۃ روم اور سورۃ دخان کی تلاوت کرنی ہے، میں نے دعائے جشن کبیر پڑھنی ہے۔ بالخصوص میں تاکید کر رہا ہوں کہ زیارت امام حسین کے اوپر متوجہ آپ رہیں کہ آپ نے زیارت امام حسین پڑھنی ہے، اور مفاتیح الجنان کے اندر جو دعائیں موجود ہیں ان کی تلاوت بھی کرنی ہے، دعائے امام زمانہ کا تکرار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، 100 رکعت نفل جو ہے اس کے اوپر متوجہ رہیں کہ میں نے یہ پڑھنے ہے۔ تو یہ ایک ورق کے اوپر اس ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس لکھے ہوں 20 عمل کرنے ہیں، یا 25 ہیں یا 30 ہیں، جب ایک ورق کے اوپر آپ کے پاس لکھے ہوں گے تو ساتھ آپ ٹک کرتے رہیں گے تو آپ کا ذہن متوجہ ہوگا کہ میں نے جو ہے یہ اعمال کرنے ہیں، اور آپ کی نگاہ وقت پہ بھی رہے گی کہ آیا اتنے وقت میں یہ اعمال ہو سکتے ہیں نہیں۔ تو جب آپ یہ ترتیب دے رہے ہیں اس میں نماز جعفر طیار کو ایڈ کریں، اس میں نماز شب کو ایڈ کریں، صدقہ جو دینا ہے اس کو ایڈ کریں، صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کو جو دینا ہے اس کو ایڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اعمال بتائے گئے ہیں مثلا تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو ہر ایک چیز کو پوائنٹ در پوائنٹ جو ہے آپ نوٹ کریں، ایک پوائنٹ بنا لیں 20 ہیں یا 30 ہیں یا 25 ہیں، تاکہ آپ اس اعتبار سے جو ہے وہ عمل انجام دے سکیں۔ اور بالخصوص جو بہترین آج کی رات کا عمل ہے وہ چونکہ فقہی مسائل، دینی مسائل کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کی ایک نظر رہنی چاہیے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ آج کی رات میں دینی مسائل سیکھنے پہ لگانا ہے، دینی مسائل یاد کرنے پہ لگانا ہے، تاکہ آپ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند دینی مسائل جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یقیناً وہ آتے ہوں گے، لیکن تکرار ہو جائے گا، سیکھنے سکھانے کا ثواب مل جائے گا، اور ثواب کس اعتبار سے ملے گا؟ اس رات میں ملے گا کہ جو خیر من الف شہر ہے، اور فقہا کے اعتبار سے آج کی رات کا بہترین عمل بھی دینی مسائل سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی توجہ پوری چاہوں گا۔ ہم وضو شروع کرتے ہیں کہ وضو کے اندر کچھ ہر عبادت کے اندر کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں، تو وضو سے آغاز کرتے ہیں۔ وضو کے اندر 5 واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ جب مستحبات کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی وغیرہ جو کرنا ہے، یہ 3 امور جو ہیں یہ ان کا تعلق مستحبات وضو کے ساتھ ہے۔ اور جو آپ نے واجبات کا تعلق ہے وہ ہے نیت کا کرنا، چہرہ دھونا، کونیت اور بازوؤں کا دھونا، اس طرح سے جو خاص طریقہ جو ہے جس طرح آپ جانتے ہیں وہ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، یہ 5 واجبات ہیں اور 3 مستحبات علماء نے فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ تو آج آپ نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ یہ فقہی مسئلہ آپ پہ واضح ہو جائے۔ یاد رکھیں امتحانات میں ہمارے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں امتحانات جب دیتے ہیں تو فقہا نے کہا ہے کہ امتحانات میں نقل لگانا جائز نہیں ہے، نقل لگانا امتحانات میں حرام ہے، جس کی طرف ہمارے اکثر احباب متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ امتحان میں فقہا کے نزدیک جو ہے نقل لگانا جائز نہیں ہے۔ خاتون کا بغیر جرابوں کے غیر محرموں کے سامنے جانا، پاؤں اس کے اوپن ہو، کھلے ہو، جلد نظر آتی ہو، تو یہ جائز
نہیں ہے، خاتون جب بھی گھر سے نکلے تو اسے جرابیں پہننی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا آیا خاتون خوشبو لگا کے غیر محرموں کی محفل میں یا بازار میں اس طرح جا سکتی ہے کہ لوگ اس خوشبو کو محسوس کر کے اس کی طرف متوجہ ہوں؟ تو اگر غیر محرموں کی توجہ کا سبب خوشبو لگانا بنے تو خاتون کے لیے، عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، بالخصوص حالت سجدہ کے اندر 7 اعضائے سجدہ ہیں جن کا سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے، اگر نہیں لگا ہوگا تو نماز میں اشکال ہو سکتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے پیشانی کا لگنا انتہائی ضروری ہے، پیشانی لگے گی تو سجدے کا حکم لاگو ہوگا ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے میں پیشانی کا لگنا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے زمین پہ رکھنا ضروری ہے، دونوں گھٹنے جو ہے ان کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، اور پاؤں کے جو 2 انگوٹھے ہیں ان کے جو سرے ہیں ان کا زمین کے اوپر لگنا واجب ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، یاد کرنی ہے کہ حالت سجدہ میں یہ اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، اور یہ مسائل جو ہے آج کی رات آپ نے ان کے اوپر متوجہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ وہ لطف عبادت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں نماز پڑھے۔ غیر محرموں کے درمیان نماز پڑھنا اس حالت میں کہ غیر محرم مردوں کی توجہ کا مرکز وہ خاتون بنے اور لباس بھی کچھ مناسب نہ ہو اور بار بار مرد اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں اور مردوں کی جب توجہ وہ حاصل کر رہی ہے تو ایسے غیر محرموں کے درمیان فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خوب، اس کے ساتھ ساتھ عموماً ہمارے ہاں گرمی میں بالخصوص دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی بہرحال یہ چیزیں موجود ہے، لوگ بجلی چوری کر لیتے ہیں تو وہ کانٹے وغیرہ وہ کنڈیاں شنڈیاں جو ہیں وہ ڈال لی جاتی ہیں، تو یہ بھی فقہی اعتبار سے یہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ فعل حرام ہے بجلی کا چوری کرنا۔ یہ وہ اہم فقہی مسئلہ تھا جو جس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہے۔ غیر محرموں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، چاہے وہ کزن ہوں، خالہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ماموں کے ہیں، پھپھو کے ہیں، اگر وہ غیر محرم ہے تو ان سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ لمس جو ہے یہ والا یہ جائز نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے، اس کے اوپر بھی پوری توجہ جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے جس کے ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ تاش کھیلنا کیسا عمل ہے؟ چاہے وہ شرط کے ساتھ کھیلی جائے یا شرط کے بغیر کھیلی جائے، تو فقہا کا کہنا ہے کہ تاش کھیلنا جو بعض لوگ فریشمنٹ ہونے کے لیے کھیلتے ہیں تو شرط کے ساتھ کھیلی جائے یا شرط کے بغیر کھیلی جائے، تاش کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ بندہ کہ میں بور ہو رہا تھا، میں نے فریش ہونے کے لیے دماغی مہارت کو بڑھانے کے لیے جو ہے تاش کھیلی ہے تو فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ درست نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شطرنج کھیل لینی چاہیے، دماغ کی ورزش ہو جائے گی، تو شطرنج یا تاش جو ہے یہ جائز نہیں ہے، چاہے شرط کے ساتھ یا شرط کے بغیر، تو یہ بھی فعل حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر غور کریں، کچھ لوگ مثلا ایک بہانہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بارش کا پانی تھا، بارش ہو رہی تھی تو میں بائک پہ جا رہا تھا، سائیکل تھی، موٹر سائیکل تھی، گزر رہا تھا تو پانی بارش کا جو تھا وہ میرے اوپر اس کے جو ہے وہ چھینٹے آ گئے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں کہ بارش جب ہو رہی ہے تو وہ جو پانی موجود ہے بارش کا اگر وہ بدن پہ آ جاتا ہے تو وہ کپڑوں کو نجس نہیں کرتا، اس سے آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اور مسائل جو ہے فقہی مسائل وہ سیکھیں۔ آج کی رات کم از کم میں نے گزارش کی ہے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ جو ہے آپ نے اس کے اوپر ضرور غور کرنا ہے تاکہ ہم آگاہ، بالخصوص وہ اہم مسائل جو ہمیں عموماً درپیش ہوتے ہیں، جو روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ رہنی چاہیے۔ ایک اور خاتون کا شوہر رخصت ہو گیا ہے، خاتون بیوہ ہو گئی ہے، تو ایک تو اس کی عدت کتنی ہے اور آیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ جب خاتون کا شوہر رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اتنی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں اس بیچاری کے اوپر کہ جیسے اگر اس نے گھر سے قدم باہر رکھا تو وہ تو اسلام سے ہی نکل جائے گی۔ یا عجیب و غریب ہمارے یہاں رسمیں موجود ہیں کہ اگر جب اس کے شوہر کا جنازہ گھر میں آیا تھا، جب گھر سے نکالا گیا، خاتون جنازے کے ساتھ گھر سے باہر نکل جائے تو وہ دوبارہ باہر نکل سکتی ہے، اگر وہ جنازے کے ساتھ باہر نہ نکلے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو عدت خاتون کی ہے وہ کتنی ہے اس کے اوپر غور ہونا چاہیے، اور دین کیا کہتا ہے، دین کا حکم اس بارے میں کیا ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ تو جس خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کے اوپر شرعی عدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 ماہ 10 دن شادی نہیں کر سکتی۔
خوشبو نہیں لگا سکتی، اپنے آپ کو زینت راستہ کر کے اچھا لباس پہن کے جو غیر محرموں کے سامنے جائے تاکہ ان کی نگاہ اس کے اوپر پڑے اور وہ شادی کی طرف مائل ہو جائے. اس اعتبار سے شریعت نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی جو ہے وہ عدت ہے. اب وہ گھر سے نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی؟ گھر سے یہ نکل سکتی ہے. گھر سے نکلنے سے اسے پابندی نہیں ہے، شریعت کی طرف نکل سکتی ہے، اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے، دیگر گھر کے امور کو دیکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ بلا ضرورت، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی حاجت کے اس کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اصل نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس خاتون نے جو گھر سے نہیں نکلنا، یہ جو عدت ہے وہ اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو خوشبو لگا کے تیار کر کے نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی جو عدت ہے وہ جو 4 ماہ 10 دن ہے اسی کے اندر لوگوں کا ذہن اس کی طرف مائل ہو جائے کہ ہم اسے شادی کر لیں، ہمیں یہ پسند آ گئی ہے، یا یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتا کہ لوگ اسے پسند کرنا شروع کر دیں. تو اس اعتبار سے اس کو خیال کرنا چاہیے، اس شوہر کا بھرم رکھنا چاہیے جس نے زندگی کا حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے، اور اس بھرم کو، اس حیا کو، اس احترام کو باقی رکھنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ دوسری شادی اور پہلی شادی کا ہمارا جو شوہر انتقال کر گیا ہے اس کے درمیان 4 ماہ اور 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ اہم مسائل ہیں، ان کے اوپر برحال ہمیں غور کرنا چاہیے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے. اپنی دعاؤں میں خاص یاد فرمائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش میں مہدی دوران کا زمان